آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، اور وہ قتل اور غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تو ان پر قیاس کرتے ہوئے جو ان کی جگہ آ رہے یہ بھی وہی کچھ کریں گے۔ گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسرے نوع پر قیاس کیا۔ قاس احد النوعین علی الآخر، انہوں نے ایک نوع کا دوسرے نوع پر قیاس کیا، اور اس کے جواب میں دوسری بات یہ فرمائی کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہ پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، جہاں جھگڑا فساد نہ ہو وہ خلیفے کی ضرورت نہیں ہوتی، چنانچہ ساری جنت میں ایک بھی تانے دار نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ میں اللہ جل شانہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، تو اس کے ذریعہ فرشتوں کو معلوم ہو کہ آنے والے مخلوق کو یہ کچھ کرے گا۔ ملائکۃ المقربین نے لوح محفوظ کو دیکھا تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ فرشتوں نے پڑھا تھا، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت فتنے عروج پر ہے، چوں قیامت قریب آئے گی، فتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی ہے کہ چوں قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی، یعنی میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ چوں قیامت قریب ہوگی، روز بروز فتنوں میں اضافہ ہوگا، کمی کی توقع نہیں ہے۔ کمی تب ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی پٹائی کریں گے، بدماش ختم ہوں گے، اللہ والے گوشوں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار تو اس کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک ان میں ایسے ہوں گے مگر بے شمار اس میں نیک بھی ہوں گے۔ انقلاب روس اور استقامت دین، پہلے زمانے تو خیر کے تھے، ہر طرف نیک لوگ تھے، مگر اس زمانے میں بھی زمین کے ہر کونے میں نیک لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے مظالم کو برداشت کر کے بھی ایمان بچایا اور اسلام کا تحفظ کیا۔ روسی انقلاب کو ہی دیکھ لو کہ انہوں نے اسلام پر پابندی لگائی، 70 سال تک روسی مظالم نے لوگوں کی ذہن مسخ کی کہ حکومت سے منظوری سے لے بغیر نومولود بچے کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، کہ کوئی مسلمانوں والا نام نہ رکھ دے، یہ بڑا ہو کر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس حد تک پابندیاں تھیں، ان کے باوجود وہاں لوگوں نے تہخانوں میں چھپ کر اپنے بچوں کو دین سکھایا اور ایمان کا تحفظ کیا۔ الحمدللہ اس وقت بھی ان علاقوں میں مسلمان موجود تھے۔ تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان، حضرت آدم علیہ السلام اور وعالم آدم الاسماء کلہا، تعلیم دیا آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ ان کنتم صادقین، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، اور جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی غیبوں کو، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، چھپاتے تھے کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کی بدتری کی وجہ عوام
اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تعلیم دی تو دی آدم علیہ السلام کو، اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کی گئی. یہ ظاہر بات ہے انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے. یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختصر جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے. مثلا آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ دہی ہے، یہ ہنڈی ہے، اس کو چمچہ کہتے ہیں، یہ نمک ہے، ان کو ہلدی کہتے ہیں، یہ مرچ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے تو فرشتے وہاں موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے. کیوں؟ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھی. اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ان کو اس طرح سمجھو جیسے کوئی استاد جیومیٹری پڑھائے، اور کہا ہے کہ ایک روایہ قائم ہوتا ہے اور ایک روایہ حادہ ہوتا ہے، ایک شکل خماسی ہوتی ہے اور ایک مربی ہوتی ہے، ایک مثالث ہوتی ہے اور ایک مسدس ہوتی ہے. یہ وہی سمجھیں گے جس کو اس سے کچھ نسبت ہوگی. وہاں بیٹھے ہوئے عوام بیچارے کیا سمجھیں گے؟ روایہ کیا ہوتا ہے، مثلث کیا ہوتی ہے، مربی کیا ہوتی ہے. اس طرح فرشتے بھی نہ سمجھ سکے کیونکہ ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یا اس طرح سمجھو کہ جس آدمی کو پشتوں کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ عبد الرحمن بابا رحمہ اللہ کے شعر کو تو نہیں سمجھ سکتا. صوبہ سرحد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا عبد الرحمن بابا. یہ بڑے اونچے درجے کے اشعار بولتے تھے. ان کا دیوان بھی پشتو زبان میں بڑا مشہور ہے. اب جن کو پشتوں کے ساتھ تعلق ہے وہ پشتو جانتے ہیں، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جن کو تعلق نہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. بابا جی فرماتے کیا ہے؟ تو انہوں نے تصوف کی بلند بات فرمائے. اور یاد رکھنا جو صحیح تصوف ہے اس کے بغیر بھی مسلمان کو چارہ نہیں ہے. نفس کا تزکیہ کرنا اور اخلاق حسنہ کو اخذ کرنا بڑی چیز ہے مگر آج کے دور میں اس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے. تو فرشتوں کو سجدے کا حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا واستکبر اور اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ تھا کافروں میں سے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو جنات میں تھا. کان من الجن، تو ان کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا؟ تو ان کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا؟ تو یاد رکھنا قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسرا جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے. ابلیس کا انکار و تکبر یہاں تو صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم ہے. اور سورۃ اعراف کے دوسری رکوع میں آتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس سے معلوم ہو کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا مگر اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. اور فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیے جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع سجدے کرتے ہیں. کیونکہ اجمعون کا لفظ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا، اور کیا بھی تمام فرشتوں نے. ایسا نہیں کیا کہ بعضوں نے کیا اور بعضوں نے نہ کیا، کیونکہ کلہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مطلب اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. میرا شعلہ بلندی پہ جاتا ہے نا، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے. ان کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور دوسرے مقام پر کہنے لگا وَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا، مطلب کیا میں ان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلا بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے. 15ویں پارے میں ہے کہ کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت،
یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تان بازی کی ہے، جیسے عورتیں لڑتی ہیں نا تانا دیتی ہے، اور بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا مقام بہت بلند ہے، لہذا انسانوں تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو علم کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی، ان کو یاد رکھو اور عمل صالحہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔